بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسی گواہیاں سامنے آ رہی ہیں۔ نون لیگ کے اپنے سینئر لوگ اب ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے راز نون لیگ کی طرف سے بتائے جائیں گے۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کیا ہوئی کہ اب مزید انکشافات شروع ہو گئے ہیں، اور سینیٹر عرفان صدیقی جو بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں میاں نواز شریف کے، بلکہ ان کی تقریریں لکھ کر دینے والے، ان کو اسٹریٹجی بتانے والے، انہوں نے ڈان ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید نے پیغامات بھی بھجوائے، لوگوں کو بھی بھجوایا، میسیجز دیے، بڑا کچھ ہوا، اور یہ کہا میاں نواز شریف کو کہ آپ مجھے آرمی چیف بنائیں اور میرا بے شک استعفیٰ لے لیں، یعنی استعفیٰ میں آپ کو دے دیتا ہوں پہلے ہی بطور آرمی چیف، آپ اپنے پاس رکھ لیں، اگر میں آپ کے مطابق نہ چلا، آپ کے معیار پر پورا نہ اترا تو اسی وقت یہ استعفیٰ آپ دکھا دیجیے گا، ایکسیپٹ کر لیجیے گا اور سب کے سامنے آ جائے گا۔ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ سب ڈیسیجنز میاں نواز شریف لے رہے تھے اس وقت، اس کا مطلب ہے آرمی چیف کے والے سے جو بھی تھا وہ میاں نواز شریف دیکھ رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ ان کی ذہنیت کا پتہ لگتا ہے کہ بھئی ان سے اسی طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی ایک انکشاف یہ ہوا کہ کہا فیض حمید نے مبینہ طور پر، جو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے، جنرل فیض حمید نے کہا کہ میں عمران خان کو فکس کر دوں گا، میں عمران خان کو فکس کر دوں گا، اور خود یہ کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید ملے ہوئے تھے اور ہمیں بار بار آفرز کر رہے تھے کہ آپ حکومت لے لیں، پہلے پنجاب میں لیں پھر وفاق میں لیں، اور خواجہ آصف کہتے ہیں جی فیض حمید مجھے ملے جنرل باجوہ کے سسر کے گھر پر، اور وہاں انہوں نے اس طرح سے پیغام پہنچایا۔ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں جی باجوہ صاحب مجھے پیغام بھیجتے رہے، خواجہ آصف کہہ چکے ہیں، اور جب ان کی گرفتاری ہوئی تو انہوں نے اس طرح کا بیانی بنانے کی کوشش کی کہ جی یہ کوئی تحریک انصاف کا بڑا نقصان ہو گیا ہے، یہ تو تحریک انصاف کے آدمی تھے، پہلے یہ کہتے رہے کہ جی عمران خان ان کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، اور یہ سب باتیں تھیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نواز شریف کو اپروچ کر رہے تھے کہ مجھے آرمی چیف لگا دیں، میں عمران خان کو فکس بھی کروں گا، یعنی اس کے راز ہیں دیکھ لوں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغام رسانی چل رہی تھی، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ ڈیمانڈ یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں تو چاہیے کہ عمران خان کو فکس کرنا ہے اور ہمارے مطابق چلنا ہے؟ تو وہ جو بھی بننا چاہ رہا تھا، اگر فیض حمید صاحب بننا چاہ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ دیکھیں میں اس پر پورا اتروں گا، میں تو استعفیٰ پیش کر رہا ہوں۔ اب عرفان صدیقی صاحب نے ڈان نیوز پر پروگرام میں یہ کہا ہے کہ لیکن نواز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جی جو بھی سینئر ہوگا ہم نے اس کو لگا دینا ہے، تو لہٰذا اس لیے ہم نے کہا کہ نہیں بس سینئر ہے تو کسی اور کنسیڈر ہی نہیں کرنا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی چونکہ جنرل فیض حمید ہمیں کہہ رہا تھا کہ میں فکس کر دوں گا، میں آپ کے مطابق نہ چلا تو یہ ہو جائے گا وہ جائے گا، یہ جو باتیں وہ کر رہے تھے یہ ہمیں پسند نہیں آئی کہ نہیں جی انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، یا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ عمران خان کو کوئی فکس کرے، ہمیں تو یہ تھا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹلی ایک پاکستان کا مضبوط ادارہ ہے اور اس کو اس طرح سے چلائیں، غیر جانبداری کے ساتھ چلائیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، ان کو یہ باتیں بڑی شاید پسند آئی یا کیا ہوا، انہوں نے اس وجہ سے نہیں کہا کہ جی جنرل فیض حمید کو نہیں بنانا، بلکہ زلفی بخاری تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے بیٹے چاہتے تھے کہ فیض حمید بنے، وہاں سے الگ لابنگ ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، اور یہ تو بات واضح ہے کہ انہوں نے پھر نام لینا چھوڑ دیے تھے۔ پہلے یہ فیض آباد دھرنے میں فیض حمید کا کہتے تھے کہ جی تحریک انصاف بنانے میں سارا کردار فیض حمید کا ہے، بڑا برا بلا کہتے تھے، اور یہ باتیں جنرل باجوہ کے بارے میں کہتے تھے، نام لیتے تھے، پھر انہوں نے یہ سب باتیں کرنا چھوڑ دی تھیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد ڈیل کی اور ایکسٹینشن دی جنرل باجوہ کو، اور پھر آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا، پھر عدم اعتماد کس طرح سے آئی، اور آہستہ آہستہ یہ مانتے چلے گئے کہ ہاں میاں جبیل لطیف کہتے ہیں جی ہمیں تو بتایا گیا، ہم تو تیار نہیں تھے، ہمیں نہیں لانی چاہیے تھی، بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن ہمیں کہا گیا کہ آپ آئیں سنبھال لیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ اپنا بندہ لگا دے گا، یہ فیض حمید کو لگا دے گا، وہ 10 سال چل جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ وہ۔ تو اب یہ ساری باتیں یہ کرتے ہیں کہ جی ہاں ہمیں تو کہا گیا، فلاں کیا گیا، اس کو کہتے ہیں نہیں یہ سندھ ہاؤس کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ تو ہم نے آئینی طور پر سارا کچھ کیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو باہر لے جانے میں باجوہ کا ہاتھ تھا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں کون تھے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ، فیض حمید، اس طرح کے لوگ تھے، یہی لوگ تھے۔ تو اس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کو اس وقت کسی نہ کسی طرح سے کوئی بیانیہ چاہیے کہ ہم اتنے ان پاپولر ہو چکے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ جی یہ دیکھیں تحریک انصاف کو، یہ جنرل فیض حمید ہے، یہ بھی تحریک انصاف کے لیے کوئی مسئلہ ہے، یہ بھی کچھ چیز نکال لے گا۔ اچھا اب یہ بات کہ جی وہ شاید کوئی وعدہ معاف گواہ بن جائے عمران خان کے خلاف اور ان کا کوئی فوجی ٹرائل شروع ہو جائے، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ خبر بھی ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بقول نصرت جاوید کے 40 کے لگ بھگ لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں، یا ان کے خلاف بھی انکوائریاں ہو سکتی ہیں، وہ بھی ریڈار پر ہیں۔
ان میں سیاستدان ہیں یا نہیں ہیں مجھے اس بارے میں کلیئر نہیں بتایا گیا، لیکن یہ ہے کہ اور لوگ بھی ہیں۔ اب فیصل واوڈا کا سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ابھی اور بڑے لوگ آئیں گے، اب عمران خان لیٹ جائیں گے۔ فیض حمید کا اب بھی کردار چل رہا تھا تحریک انصاف میں، یہ قمر زمان قاہرہ صاحب بھی کہتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، اندرونی معاملہ فوج کا، فیض حمید کو گرفتار کریں، جو مرضی کریں، 9 میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کریں، بڑی اچھی بات ہے، کمیشن بنائیں، سارا کچھ دیکھیں، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو وہ موقع نہیں مل سکا کہ ان کا خیال تھا کہ عمران خان آئیں گے اور کہیں گے کہ فیض حمید کو یہ بڑا غلط ہوا ہے گرفتار کرنا، کوئی وجہ نہیں تھی، بالکل نہیں، وہ یہ تھے وہ تھے، ان کی کوئی تعریفیں کریں گے۔ لیکن اب فیض حمید پر جو الزامات لگائے گئے ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی تھی، اس میں ایک تو ٹاپ سٹی کا تھا، اس میں کرپشن وغیرہ کا معاملہ کہ اس کے مبینہ طور پر اس کا جو مالک تھا اس کو دھمکایا اور اس کے چھاپے مارے اور پیسے اور گولڈ اور اس طرح کی باتیں تھیں۔ دوسرا یہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ ایسے کام کرتے رہے جو غیر قانونی تھے، یہ بات کی گئی ہے۔ اب اس میں کہیں ذکر نہیں ہے اس طرح کی کوئی لابنگ کا، یا یہ جو باتیں یہ نون لیگ کی طرف سے کی جا رہی ہیں یا یہ عرفان صدیقی صاحب نے کی ہیں، دیگر لوگوں نے کی ہیں، اس کا بہرحال کوئی ذکر نظر نہیں آ رہا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں بڑھتی ہیں تو کیا ہوگا، کیونکہ چیزیں جو سامنے آئیں گی وہ ایس پی آر کی طرف سے آئیں گی، باقی تو صحافی اپنے ذرائع سے اگر کوئی دے دیں گے تو وہ بھی ظاہر ہے ایسی تو نہیں سامنے آ جائیں گی، کیونکہ جو کورٹ مارشل ہے اس کی کوئی ہیئرنگ اس طرح اوپن نہیں ہوتی، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس کے تحت ہوتی ہے۔ اچھا اب دیکھیے، ایک تو خواہش تھی نون لیگ کی، اب بھی ہے، کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ وہ اس کیس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہم کر جائیں۔ کچھ اور خبریں جو آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جن کو تبدیل کر دیا گیا تھا، ان کی اب گرفتاری کی خبر ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل سے ان کا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کا موبائل فون کل سے بند جا رہا تھا۔ اب خبریں آئی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور حساس اداروں نے اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو حراست میں لیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم پر بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کی سہولت کاری کا الزام تھا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اختیارات سے تجاوز کرنے پر تحویل میں لیا۔ حساس اداروں کی جانب سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے تحقیقات جاری ہیں۔ خفیہ طور پر بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی کا بھی یہ کام کرتے رہے، الزام یہ ہے۔ حساس اداروں کی جانب سے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ تحقیقات کے بعد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی، ان کو پہلے ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ تو اب یہ ایک اور خبر سامنے آئی، ایک بڑی خبر جو اس وقت اسلام آباد راولپنڈی میں گردش کر رہی ہے، وہ ہے ایک غیر ملکی خاتون کے ساتھ زیادتی کا کیس۔ اب یہ اسلام آباد میں یہ کیس سامنے آیا اور بڑا ہولناک ہے، اور اس خاتون کا کہنا یہ ہے جس کی عمر کوئی 28 سال بتائی جا رہی ہے، اس کے بیان کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ جی گرفتاری بھی کی گئی ہے اور 5 دن تک اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اب اس کو باندھا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ نامعلوم افراد نے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو پھینک دیا تھا، جبکہ جو شخص گرفتار ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ جی اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ بھی نہیں ہے۔ بیلجیم کی یہ خاتون بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کی ساری توجہ کہیں کرائمز کے خلاف نہیں ہے، اسلام آباد ہو، راولپنڈی ہو، پورا ملک ہو، وہاں پر کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل سے کریک ڈاؤن پر ان کا جتنا دھیان تھا، تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاری، ان کو پکڑنا، اس پر بہت زیادہ دھیان دیا، کوئی نہ نکلے، یہ سارا کچھ کیا۔ لیکن آج پھر راولپنڈی نے فیصلہ سنا دیا۔ راولپنڈی کے لوگ بڑی تعداد میں نکلے ہیں، آئی ایس ایف کے نوجوان موٹر سائیکلوں پر جھنڈے لے کر نکلے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں نکلے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا شہر شہر لوگ نکلے ہیں، گرفتاری کے باوجود نکلے ہیں، اور یہ اب 14 اگست کو، پہلے تو 13-14 اگست کی رات کو ہوتا رہا، 14 اگست کو بھی لوگ نکل آئے، گرفتاریوں کے باوجود نکل آئے۔ تو راولپنڈی ہو، پورا پاکستان، وہاں سے فیصلہ عمران خان کے حق میں سنایا گیا۔ فارم 45 سب کے سامنے ہے، یہ فارم 47 کے تحت انہوں نے حکومت بنائی جعلی طریقے سے۔ اب یہ اتنے ان پاپولر ہیں کہ یہ پاپولر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے عجیب و غریب ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں۔ کہیں تحریک انصاف پر پابندی لگا دو، کہیں فیض حمید کی گرفتاری کے ذریعے کوئی ٹوسٹ دے دو، کوئی چیز ہمارے ہاتھ آ جائے، کسی طرح سے ہمارا کوئی معاملہ بن جائے، کچھ ہو جائے۔ جبکہ آپ کو یاد ہے کہ کمشنر راولپنڈی جو اس کے بعد سے غائب ہیں، جب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر یہ ملوث ہیں، اور پورے کا پورا راولپنڈی ڈویژن وہ سویپ کیا تحریک انصاف نے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ 14 اگست کو کسی اور جماعت کے لوگ نکلے ہیں،
نہیں، صرف تحریک انصاف کے. تو اسٹریٹ پاور بھی ان کے پاس ہے، ووٹ بینک بھی ان کا ہے. یہاں باقی جگہ پر صرف اشتہار بازی میں نظر آ رہی ہے. ابھی میں ٹیلی ویژن پر دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کتنے پیسے دے کر اور ملی نغمہ بنایا ہوا ہے یوم آزادی کے حوالے سے، اور وہاں پر آپ کو صرف اور صرف مریم نواز صاحبہ کی پروجیکشن نظر آئے گی باقاعدہ. مریم نواز ملک کی بات ہی نہیں ہو رہی، کہیں اس طرح نظر ہی نہیں آ رہا کہ ملک کے بارے میں کوئی بات ہو، کچھ اس طرح سے ہو. نہیں، وہ مریم نواز صاحبہ. تو سرکاری خرچ پر آپ دیکھیے ملک میں بیرون ملک کتنا پیسہ بہایا جا رہا ہے. کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ مزید بات کریں گے. اللہ حافظ.